کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکی ایتھا المظلومۃ ممنوعۃ حقہا۔ سلام ہو آپ پر اے مظلومہ جس کو ان کے حق سے روک دیا گیا، یعنی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ محترم ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سید عابد رضا عابدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ان ایام میں جن ایام کو ایام فاطمیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایام وہ ایام ہیں جس میں راضیہ مرضیہ صدیقہ طاہرہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مصائب کا تذکرہ ہوتا ہے، اور ہم اور آپ کیا کریں گے مصائب کا تذکرہ؟ خود شہزادی اپنی زبان سے کہتی ہوئی دکھائی دی، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹے کہ اگر دن پر پڑتے تو مثل رات سیاہ اور تاریک ہو کر رہ جاتے۔ جی ہاں، شہزادی کی شخصیت کے حوالے سے آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسے سوالات ہم دیکھنا چاہیں گے جو شہزادی کی شخصیت کو رکھتے ہوئے عورت کو اسلام نے کیا مقام عطا کیا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض غیر مذاہب کے لوگ یا خود ہمارے اپنے افراد کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعاً اسلام نے عورت کو مقام نہیں دیا جو مقام عورت کو دینا چاہیے تھا؟ کیا مرد اور عورت اسلام کی نگاہ میں برابر نہیں ہے؟ کیا مرد اور عورت اسلام کی نگاہ میں مساوی نہیں ہے؟ یعنی جو حقوق مردوں کو دی ہے کیا وہ حقوق عورتوں کو حاصل نہیں ہے؟ یا اس کے علاوہ یوں بات ذہن میں آتی ہے کہ پردے کا حکم دے کر اسلام نے گویا عورت کو قید بنا دیا ہے اور مرد کو کھلی آزادی دے رکھی ہے؟ کیا حقیقت یہی ہے؟ اس قسم کے بہت سارے سوالات، عظیم سوالات شہزادی کی شخصیت کے تناظر میں ہم عورت کے مقام کو، اس کی منزلت کو جانیں گے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام اور کیا منزلت عطا کی ہے۔ اس جیسے سخت ترین اور اہم ترین شبہات اور اعتراضات اور سوالات کا جواب ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جی ہاں، انہی سوالات کا جواب دینے کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا غلام عباس صاحب قبلہ۔ چلیے مولانا کی خدمت میں چلتے ہیں۔ مولانا صاحب سلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں اور ہمارے ناظرین کو نوازا۔ میں بھی شکر گزار ہوں۔ جی مولانا صاحب، ہم جو ہے عورت کے مقام کو جاننا چاہتے ہیں شہزادی کی شخصیت کے تناظر میں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام اور منزلت عطا کی ہے۔ اگر ہم اسلام کے قوانین یا اسلام کو دیکھتے ہیں، خصوصاً وہ کتاب جو دین اسلام میں معتبر مانی جاتی ہے، ان کتاب کے حوالے سے بعض آیتوں کے ترجمے کو اور اس پر نگاہ کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بعض لوگوں نے جو ترجمہ پیش کیا ہے جیسے اسلام نے مرد کو حاکم اور عورت کو محکوم بنا دیا، یعنی مرد کو پوری اتھارٹی، پورے اختیارات دے دی ہے کہ وہ جیسے چاہے عورت کے ساتھ سلوک کرے، یعنی گویا عورت کی حیثیت ایک کنیز اور لونڈی کی جیسی حیثیت ہے اور مرد جیسے چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے۔ مثلا اگر آپ دیکھیں گے سورہ نساء، سورہ مبارکہ نساء قرآن کا 4 نمبر کا سورہ ہے، جس کی آیت نمبر 34 میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم نے الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر، بعض لوگوں نے جو ترجمہ کیا ہے حاکم بنایا ہے۔ تو کیا واقعاً مرد کو اسلام نے حاکم بنایا ہے اور عورت ان کی غلام اور کنیز ہے، محکوم بن کے رہ گئی ہے کہ جیسا مرد چاہے عورت کے ساتھ سلوک کر سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ یہ بات ہم سبھی پر واضح ہے کہ عربی زبان کو اپنی خصوصیت حاصل ہے، جی، اور ان خصوصیتوں میں ایک خصوصیت یہ حاصل ہے کہ عربی لفظ ایک ہوتا ہے اور اس کے معنی بہت سارے ہوتے بے ہیں۔ شک۔ ان الفاظ کو ان کے استعمال اور ان کے موقع و محل پر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن موجودہ قرائن کے اعتبار سے ان کے معنی سمجھ میں آتے ہیں۔ انہی قرائن اور انہی الفاظ میں سے ایک یہ لفظ بھی ہے جس کو قرآن مجید میں اس آیہ مبارکہ یعنی سورہ نمبر 4 اور آیہ مبارکہ 34 میں جس کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ النساء الرجال قوامون علی النساء،
यहाँ पर इसके कई मानी के एहतमाल दिए गए हैं, मुफस्सिरीन ने कई मानी पेश किए हैं। पहला एहतमाल तो इसमें यही है कि यहाँ पर कव्वामून से मुराद जो है मर्द को हाकिम बनाया गया है और औरत को महकूम बनाया गया। लेकिन बाज़ लोगों ने इसके मानी ये बयान किए हैं कि नहीं, बल्कि यहाँ पर जो लफ्ज़ कव्वामून है वो मर्द की जिस्मानी ताकत की तरफ इशारा किया गया है कि मर्द ताकत बदनी और क़ुव्वत जिस्मानी में औरत से ज़्यादा है, इस बुनियाद पर उसको जो है ये लफ्ज़ और ये विक़ार बख्शा गया है। लेकिन बहुत से लोगों ने जो हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब है इस कव्वामून का लफ्ज़ का इस्तेमाल जो किया है, तो उन्होंने इसके तर्जुमे में ये इस्तेमाल किया है कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, औरतों पर मर्दों को सरपरस्त करार दिया गया है कि मर्द औरतों के सरपरस्त और ख़िदमत गुजार हैं। ये मानी हकीकत से बहुत ज़्यादा करीब है। और इस आया करीमा के जो कराइन हैं वो भी यही बता रहे हैं कि औरतों को, मर्दों को औरतों पर हाकिम नहीं बनाया गया है, बल्कि आप देखें तो निज़ाम तख्लीक परवरदिगार आलम ने जो इंसान यानी मर्द और औरत को पैदा किया है उसमें कुछ ख़ास सलाहियतें परवरदिगार आलम ने अता की हैं। मर्द में कुछ ख़ास सलाहियतें हैं, औरतों में कुछ ख़ास सलाहियत हैं। इन दोनों मर्द और औरत की ख़ास सलाहियतें अलग अलग हैं। अगर दोनों में एक ही जैसी इस्तेदाद, एक ही जैसी सिफ़ात, एक ही जैसी सलाहियतें परवरदिगार आलम पैदा कर देता तो मकसद तख्लीक नाक़िस रह जाता, चूँकि इन्हीं मर्द और औरत के इत्तिसाल या इर्तिबात के ही ज़रिए नस्ल इंसानी के कारवां को आगे बढ़ाना था। इसलिए परवरदिगार आलम ने दोनों में कुछ ख़ास खुसूसियतें रखी हैं। आप ये देखें कि औरत अक्सर जज्बात और एहसासात के ताबे हो जाती है और एहसासात उस पर गालिब हो जाते हैं, मगर मर्द को परवरदिगार आलम ने ये सलाहियत दी है कि उस पर उसके जज्बात और एहसासात कम गालिब आते हैं, बल्कि वो फ़िक्री सोच विचार ज़्यादा रखता है। दूसरी चीज़ परवरदिगार आलम ने औरत को नाजुकी बख्शी है, वो इस तरीके से दिफा नहीं कर सकती जिस तरीके से मर्द दिफा कर सकता है। मर्द को हैकल बदन और क़ुव्वत अता की है और औरत को नाजुकी बख्शी है। इसी तरीके से परवरदिगार आलम ने मर्द को ज़िम्मेदार बनाया है उसके क़ुवी बदन की बुनियाद पर, उसके बदन की ताकत की बुनियाद पर, कि वो अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने नामूस, अपनी औलाद की हिफाजत का ज़िम्मेदार हो। इस बुनियाद पर परवरदिगार आलम ने चूँकि मर्द को ये सलाहियत अता की है तो वो हिफाजत की ज़िम्मेदारी, अखराजात की ज़िम्मेदारी और औरत और उसके बच्चों की हिफाजत की ज़िम्मेदारी चूँकि मर्द के सर रखी है। इस बुनियाद पर इन सलाहियतों के होते हुए ये हक़ बनता है कि घर की सरपरस्ती की ज़िम्मेदारी मर्द के सुपुर्द कर दी जाए, इसलिए कि मर्द इन चीज़ों में ज़्यादा कवी है। इसलिए यहाँ पर कुरान मजीद ने मर्द को सरपरस्त बनाया है और औरतों का खिदमत गुजार करार दिया है, ताकि इसके ज़रिए से एक बेहतरीन निज़ाम वजूद में आ जाए। जी सुभान अल्लाह मौलाना साहब, आपने बहुत अच्छे अंदाज से और काफ़ी मफ़ाहिम और गहराई के साथ इस गुफ्तगू को पेश किया कि अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा में क़ुरआन के कहने का मकसद ये है कि और मर्द जो है वो हाकिम नहीं है, बल्कि सरपरस्त और मददगार या माउन कह लीजिए या खिदमत गुजार है। और ज़ाहिर सी बात है, आपने कहा जैसे कि अरबी लफ्ज़ के एक लफ्ज़ के एक ही माना है और हर कोई कुरान के माना को पेश नहीं कर सकता, तो ये तर्जुमा ज़्यादा मुनासिब लगता है कि सरपरस्त बनाया है और ख़िदमतगार और ख़िदमत गुजार बनाए। लेकिन मौलाना साहब, जहाँ तक आपने अभी गुफ्तगू पेश की हमारी खिदमत में कि दोनों के पास जो है वो सलाहियतें दी गई है और सलाहियतों के उन्वान से जो सलाहियतें मर्द को मिली वो सलाहियतें औरतों को नहीं मिली, ठीक है, ये बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं। लेकिन बसा औक़ात हम अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में या ख़ुद अगर मुल्की एतबार से गुफ्तगू करते हैं तो हम ये देखते हैं कि कुछ औरतें जो है वो मर्दों से ज़्यादा सलाहियत रखती है और उनके अंदर ये ज़्यादा काबिलियत होती है कि वो एक घर को या एक माशरे को या एक सोसाइटी या बड़े लेवल पर एक डिस्ट्रिक्ट को या एक मुल्क को चला सके और संवार सके। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि औरतों के पास भी जो सलाहियतें हैं तो ये ज़िम्मेदारी हक़ जो है वो मर्द के सर से हटाकर औरतों के हवाले कर दी जाती? हाँ, ये बात मुमकिन है जो आपने फरमाई है कि एक औरत में घर की हिफाजत, औलाद की हिफाजत और ख़ानदान के अखराजात बर्दाश्त करने की क़ुव्वत ज़्यादा हो, और इस्लाम ने उसको तलाश माश या रिज़्क़ माश की तलाश में पाबंदी नहीं लगाई कि औरत तलाश माश में नहीं जा सकती। इस्लाम ने हक़ दिया है। लेकिन हम आपकी खिदमत में ये बात अर्ज़ कर दें, और आप इस बात को बखूबी जानते हैं
کہ ایسا کم ہی عورتیں ملتی ہیں جو اس صلاحیتوں کی مالک اور یہ لیاقتیں اپنے اندر پیدا کر لیتی ہیں۔ عورتوں میں چونکہ اقلیت کی بنیاد پر، یعنی اگر ہزاروں میں دیکھیں تو ایک آدھ عورت ایسی نظر آئے گی جس میں یہ صلاحیتیں اور لیاقتیں پائی جائیں گی، لیکن مردوں کی اکثریت ایسی ہے کہ ان میں پروردگار عالم نے یہ صلاحیتیں بدرجہ اتم رکھی ہیں۔ اس لیے اگر ہم حکم لگاتے ہیں تو ہمیشہ حکم لگانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ حکم اکثریت پہ لگایا جاتا ہے، اقلیت پر کبھی حکم نہیں لگایا جاتا۔ لیکن یہاں یہ بات قابل توجہ ہے، جو اسلام کی نگاہ میں یہ بات تھی کہ اسلام نے ایک چھوٹے سے گھر کو ایک معاشرے کا عنوان دیا ہے، اور چونکہ اگر گھر کا ماحول ایک اچھا ہوگا تو چھوٹے چھوٹے گھروں سے مل کے ہی بڑے بڑے معاشرے تیار ہوتے ہیں، اور اگر گھروں کا ماحول اچھا نہیں ہوگا تو لا محالہ معاشروں کا ماحول بھی اچھا نہیں ہوگا۔ جس طریقے سے اسلام نے ایک گھر کو ایک معاشرے کا نظام سمجھا ہے، یعنی اس گھر میں دو ایسے سرپرست ہوں جو ایک اندرونی خبر رکھتا ہو اور ایک بیرونی خبر رکھتا ہو۔ اگر انسان اندرونی خبر سے بے خبر ہو تو وہ گھر کے ماحول کو درست نہیں کر سکتا، اس لیے کہ باہر کی ہدایت یا باہر کی سپلائی انسان کو اسی وقت کام کرتی ہے جب اس کے یہاں اندرونی طور پر صلاحیتیں قبول کرنے کی صلاحیتیں ہوں۔ مثال سے واضح کر دیتے ہیں کہ جب ہم مریض ہو جاتے ہیں تو باہر سے ہم دوائیوں کے ذریعے سے اپنے بدن سے مرض کو دور کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم دوائیوں کے ذریعے سے اپنے بدن کے مرض کو اسی وقت دور کر سکتے ہیں جب دوائیوں کو جذب کرنے کی قوت ہمارے بدن میں پائی جاتی ہوں۔ اگر ہمارا بدن بالکل ایک دم کمزور لاغر اور طاقت چھوڑ چکا ہو تو پھر باہر کی دوائیوں سے ہمارے بدن میں قوت پیدا کرنا مشکل ہو جائے گی۔ دوائیاں اسی وقت اثر کرتی ہیں جب ہمارے بدن میں کچھ طاقت اور قوت پیدا ہوں۔ جب تک ہمارے بدن میں قوت نہیں ہے تو مرض دوائیوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اسلام نے یہ چاہا کہ پہلے گھر کے ماحول کو درست کیا جائے تاکہ باہر کی اچھائی اور باہر کی جو نیکی ہے وہ بچوں پر اثر انداز ہو جائے، اور اگر گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے تو پھر باہر کی جو سپلائی ہے یا باہر کی جو نیکی اور اچھائی ہے وہ پھر بچوں یا گھر پہ اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تو اس بنیاد پر آپ نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام نے اس طریقے کی بہت بے شمار احادیث فرمائی ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھیے جو سعید ہوتا ہے وہ شکم مادر سے ہی نیک بخت اور سعید ہوتا ہے، اور جو بدبخت یعنی شقی ہوتا ہے وہ شکم مادر سے ہی بدبخت اور شقی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کی مصلحت کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے یہ اس لیے فرمایا کہ چونکہ انسان کا وجود، انسان کی افکار، اس کے خیالات، اس کے سوچ، اس کے علم، اس کی اچھی صحبت، اس کی باتیں، جو بھی اس کے وجود میں جو چیز پروان چڑھ رہی ہے اور جن غذاؤں کا وہ استعمال کر رہا ہے، تو ان غذاؤں کا نچوڑ اور ان افکار کا نچوڑ ہی تو نطفے کی شکل میں رحم مادر کی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اگر غذائیں بہتر نہیں ہیں تو چونکہ ہم نے مٹیریل ہی بیکار استعمال کیا ہے تو باہر کی سپلائی یا باہر کی دوائی وغیرہ اس مریض پر اثر نہیں کرے گی۔ لہذا اسی طریقے سے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو سعید ہوتا ہے وہ شکم مادر، یعنی حلال غذا کے ذریعے سے جو ہزار غذا انسان کے بدن میں پہنچتی ہیں ان کے ذریعے اس افکار، اس اچھی سوچ اور اس علم کا نتیجہ جو انسان اچھے خیالات کا مالک ہوتا ہے تو وراثت میں بچے کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ چونکہ جب انسان اپنی نشو و نما میں تھا تو اس وقت اس کی جو غذا اور اس کا جو نچوڑ تھا، یعنی جس ذریعے یہ نطفہ تیار ہوا تھا، وہ اچھی غذا یا اچھا نچوڑ نہیں تھا۔ اس بنیاد پر اس پر ہدایت کا اثر نہیں ہوگا، لیکن جو پیدائشی اعتبار سے اچھا ماحول، اچھی سوچ اور اچھی حلال غذا کے ذریعے سے جو وجود میں آیا ہے اس پر باہر کی ہدایت کا اثر زیادہ ہوگا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے یہاں ارشاد فرمایا۔ تو اسلام یہی چاہتا ہے کہ گھر کا ماحول اتنا سنوار دیا جائے تاکہ باہر سے جو اچھائی کی صورت میں اور نیکی کی صورت میں جو باتیں آئے ان کو قبول کرنے کے لیے انسان تیار رہے۔ اب اسلام نے اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ مرد کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ باہر سے کما کے لائے، عورت کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے کہ وہ اندر
کے اندرونی حالات سے مکمل طور سے باخبر رہے، اس لیے کہ ہم نے یہ بات واضح طور پر دیکھی ہے، اگر چند آدمی بھی کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر ایک ذمہ دار کا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ آدمی کام نہیں کر سکیں گے، اور اس ذمہ دار کے ساتھ ایک مددگار، ایک مشیر، ایک مشورے دینے والے کا ہونا ضروری ہے۔ بس اسلام نے گھر کی تربیت اور گھر کو مثالی بنانے کے لیے ہی بس یہ قدم اٹھایا ہے کہ ایک انسان کو ذمہ دار قرار دے دیا جس کو مرد کہتے ہیں یا شوہر کہتے ہیں، اور ایک انسان کو اندرونی معلومات فراہم کر کے ذمہ دار کا مددگار قرار دے دیا جس کو مشیر یا یہ کہیے زوجہ کہتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے ان دونوں چیزوں کو اس پہلو سے دیکھا کہ مرد کو باہر کا ذمہ دار بنا دیا جائے اور عورت کو اندر کے گھر کا ذمہ دار بنا دیا جائے، تاکہ جب یہ دونوں ذمہ دار آپس میں ملے اور تبادلہ خیال کرے تو بچوں کی تربیت میں کوئی پختہ قدم اٹھا سکے اور گھر ایک مثالی گھرانہ۔ سبحان اللہ، بہت اچھا، عمدہ، ماشاءاللہ مولانا صاحب، بہت اچھے انداز سے آپ نے جو ہمیں جواب دیا، اور آپ کے جواب سے ایک نہیں، ایسے لگتا ہے کہ بالکل گہرائی ہے اس باتوں میں، کئی نتائج کو اخذ کیا جا سکتا ہے۔ مثلا یہ بات واضح ہو گئی کہ دونوں حاکم نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار بنائے گئے، اور اگر ذمہ داریوں کا مسئلہ ہے تو مرد کو جیسے باہر کی ذمہ داری دی آپ کہتے ہیں، اور عورت جو ہے گھر کی ذمہ دار ہے، اس عنوان سے عورت بڑی ذمہ دار ہے، شاید مرد کا کام چھوٹا ہے، عورت کی ذمہ داری کے مقابلے اگر دیکھا جائے جو تربیت اور گھر کی معاشرت ہے وہ زیادہ عظیم ہے۔ اور ایسے لگتا ہے جیسے ایک زندگی ایک گاڑی کے مانند ہے جس کے دو پہیے ہیں، جب تک دونوں برابر سے کام نہیں کریں گے، یعنی دونوں مل کر چلنے کی کوشش نہیں کریں گے، تب تک ایک گاڑی زندگی کی اچھے طریقے سے چل نہیں سکتی۔ اور یقیناً آپ کی گفتگو سے مولانا صاحب ایک بات اور اس وقت میرے ذہن میں یہ آئی کہ اگر اس قانون کے تحت جو آپ نے پیش کیا ماشاءاللہ سے، اس قانون کے تحت دیکھا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ والدین بچوں کی تربیت کے حوالے سے، تربیت اس وقت نہیں ہوگی جب بچے کی ولادت ہو چکی ہے، تربیت اس وقت نہیں ہوگی جب بچہ پیدا ہو چکا ہے، تربیت کے لیے اسے اس کا مطلب جو ہے جب سے اس نے شادی کر لی ہے، صیغہ عقد میں جڑ گیا، اسی دن سے گویا اس نے تربیت کا آغاز کر دیا ہے، تاکہ یہ جو سعادت اور شقاوت والی گفتگو آپ کر رہے تھے، اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ تربیت ولادت کے بعد نہیں بلکہ تربیت جو ہے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے، اور ماں باپ کی ذمہ داری پہلے سے متوجہ ہے۔ بہت اچھا مولانا صاحب، آپ نے بتایا کہ یقیناً اسلام نے مرد اور عورت کو دونوں کو برابر اور ایک مقام پر لا کر کھڑا کیا، لیکن اگر ہم قرآن کے ضمن میں دیکھنا چاہیں گے جو گفتگو میراث کے حوالے سے اسلام نے پیش کی ہے یا کتاب خدا قرآن مجید نے پیش کی ہے، خود اسی سورہ مبارکہ نساء کی آیت نمبر جو سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 میں اگر ہم دیکھتے ہیں جہاں قرآن نے میراث کا تذکرہ کیا تو قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو 2 برابر کا حصہ دیا جائے گا عورت کے، یعنی عورت کو 1 حصہ دیا جا رہا ہے تو مرد کو 2 حصے دیے جائیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کو اسلام نے برابر سے مقام دیا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ مرد عورت کا 1 حصہ ہے اور مرد کو 2 حصے میراث میں قرار دی ہے؟ اور میں اپنے ناظرین کے لیے کہہ دوں، میراث وہ مال ہوتا ہے جو مرنے والا اپنے وارثین کو چھوڑ کر جاتا ہے، چاہے وہ جائیداد کی شکل میں ہو چاہے مال و دولت کی شکل میں ہو۔ تو پھر مولانا صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیوں ایسا ہے کہ عورت کو 1 حصہ دیا گیا میراث میں اور مردوں کے لیے 2 حصے قرار دیے گئے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت اور مرد کو برابر کا مقام دیا ہے؟ یہ بات بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے، اور اس کو ہم کئی مثالوں سے آپ کی خدمت میں واضح اور پیش کر دیں گے۔ روز روشن کی طرح یہ بات اس طرح واضح ہے کہ ایک آدمی کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوں تو اس کے اخراجات بھی زیادہ ہوں گے، تو اس انسان کو جو ان دونوں کو خرچ دے رہا ہے، مثلا 2 آدمیوں کو فرض کریں، ایک آدمی وہ ہے جس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور ایک آدمی وہ ہے جس کی ذمہ داری کم ہے۔ فرض کیجئے کہ یہ دونوں آدمی ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں، ایک کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ اسے تقریباً 500 روپیہ روز خرچہ کرنا ہے، اور ایک کی ذمہ داری ہے لیکن اس کو جو ہے 100 روپیہ مل رہا ہے، مگر اخراجات میں اسے 100 روپیہ میں سے 5 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ جس کی ذمہ داری زیادہ ہے جسے 500 خرچ کرنا ہے، اور جس کی ذمہ داری کم ہے جسے 100 روپیہ میں سے 10 روپیہ بھی خرچ نہیں کرنا ہے، اگر اس کو 500 دیا جا رہا ہے جس کی ذمہ داری ہی یہ ہے کہ یہ 500 کے 500 اس کو خرچ کرنا ہے،
اور اس کو 100 روپیہ دیا جا رہا ہے کہ جس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو ایک نیا پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا ہے، تو یہ بتائیے کہ ان دونوں میں سے زیادہ کس کو ملا؟ جی یقیناً 100 روپیہ ان دونوں میں سے زیادہ 100 روپیہ ملنے والے کو 100 روپیہ زیادہ ملا، اس لیے کہ اس کے اوپر اتنی ذمہ داری ہے کہ اس کو 500 کے 500 خرچہ کرنا ہے، اور اس کی ذمہ داری بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داری اور کمپنی کے کندھوں پہ ڈال دی کہ اگر یہ چائے پیئیں گے تو کمپنی کو لا کے پلائے گی، اگر یہ مثلا بسلری کا پانی چاہتے ہیں تو کمپنی لا کے پلائے گی، تو اتنی سہولتیں بھی کمپنی نے دے دی اور 100 روپیہ بھی اوپر سے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کے اوپر سے ذمہ داریاں لا دی ہے کمپنی نے، اس کی اہمیت اور اس کی حمایت کم ہے، اور جس کے اوپر کمپنی نے کوئی ایک ذمہ داری نہیں لا دی اور پھر بھی اس کو 100 روپیہ دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے حقوق کی کمپنی اس کے حقوق کی بہت زیادہ حمایت کر رہی ہے، اور اس کی شرافت نفس کی بہت زیادہ کمپنی جو ہے بہت زیادہ اس کی شرافت نفس کو بہت زیادہ مان رہی ہے۔ بس یہی آپ مرد و عورت کے نظام میں جو اسلام نے مرد و عورت کی ذمہ داریاں رکھی ہیں، آپ اس کے نظام کو تو دیکھیے، جہاں اسلام نے ایک طرف مرد کو عورت کے 2 برابر حصہ دلوایا ہے، وہاں خود عورت کے نان و نفقہ، عورت کے لباس، عورت کے رہنے کی، عورت کی ضروریات زندگی، عورت کی بیماری، عورت کا مرض، یہاں تک کہ عورت جو ہے ایک پائی نئے پیسے کی جو اس پر خرچ کیا جا رہا ہے وہ اپنے مرد سے وصول کر سکتی ہے، اپنے شوہر سے وصول کر سکتی ہے، اور مرد کے اوپر ایک تو خود اس کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری ہے، اور بچوں کے لیے نان و نفقے کا مثلا انتظام کرنا، یعنی یہ ساری ذمہ داریاں پروردگار عالم نے مرد کے اوپر رکھی ہے، اور عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری پروردگار عالم نے نہیں رکھی ہے۔ تو اس اعتبار سے اگر مرد کو دگنا حصہ دلوایا ہے تو ذمہ دار بھی زیادہ بنایا ہے، اور عورت کو اگر حصے میں کمی دی ہے تو ذمہ دار بھی کچھ نہیں بنایا۔ تو اس اعتبار سے اسلام نے عورت کی حمایت کی ہے کہ مرد کی حمایت کی ہے؟ اگر ان کو 1 روپیہ بھی میراث میں مل رہا ہے اور مرد کو 10 روپیہ میراث میں مل رہا ہے تو وہ 10 کا 10 خرچ ہو رہا ہے، اور اس کا 1 روپیہ بچ رہا ہے، تو یہ بچنے والا زیادہ ہے کہ خرچ ہونے والا زیادہ ہے؟ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو زیادہ میراث دلائی ہے۔ اگر فکر سلیم کو استعمال کیا جائے تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ اسلام نے مرد کو زیادہ میراث نہیں دی ہے، بلکہ اسلام نے عورت کو زیادہ میراث دی ہے، اور عورت کے حقوق کی حفاظت کا حامی اسلام مردوں کی نسبت زیادہ ہے۔ بہت عمدہ مولانا صاحب، ماشاءاللہ سے جو گفتگو آپ نے پیش کی، یقیناً امید ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ جو ہمارے ناظرین اور سامعین بھی مطمئن ہو گئے ہوں گے۔ لیکن ایک سوال یہ آتا ہے کہ جو میراث کا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس، جو بات اسلام نے پیش کی ہے کہ مرنے والے کی میراث اس کے بیٹے بیٹیاں جیسے بھی تقسیم ہوتی ہیں، تو کیا یہ میراث کا کانسیپٹ صرف اور صرف دین اسلام کے پاس ہے، یا نہیں دین اسلام سے ہٹ کر بقیہ مذاہب میں بھی میراث نامی کوئی گفتگو ہے کہ جس کو سمجھا جا سکتا ہے؟ میراث کا تصور اتنا مذہب اسلام میں ہی نہیں پایا جاتا، بلکہ میراث کا تصور انسان کا فطری تصور ہے، اور فطرت اس کو حق یہ دیتی ہے کہ جو اس کے چیزیں ورثے میں ہے، جیسے والدین کی صفات بھی انسان کے ورثے میں آتے ہیں، تو اسی طریقے سے والدین کی جو ملکیت ہے تو وہ بھی انسان کے ورثے میں اس کا فطری حق ہے، اور انسان اس حق کو حاصل کرنے کے لیے کسی دلیل کی بھی ضرورت انسان کو نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے یہاں کسی مذہب کی کوئی قید و بند نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی وہ حق انہی تک خود بخود پہنچ جاتا ہے، نہ حکومت رکاوٹیں ڈالتی ہے نہ کوئی دوسری چیز۔ تو اس لیے اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ میراث انسان کا فطری حق ہے، وہ والدین کے بعد اولاد کو پہنچتی ہی ہے۔ لیکن ایک اعتراض کی صورت میں یہ بات کہی جا سکتی تھی کہ چونکہ یہودیوں میں میراث کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم توریت، جو موجودہ توریت ہمارے ہاتھوں میں ہے، جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، سفر اعداد کا، اور آیت نمبر 8 اور پیج نمبر 11 کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ تحریر باقاعدہ ملتی ہے کہ میں تمہارے درمیان میں میراث کو تقسیم کرنے کے سلسلے میں خدا حکم دیتا ہے کہ تم میراث جو ترکہ وغیرہ بچا ہے اس کو ان کی اولاد تک پہنچا دو یا ان کو دے دو۔ اگر اولاد نہ ہو تو ان کے قریبی رشتہ دار
بھائی کی صورت میں، بہن کی صورت میں، اور ان جو بھی ان کا قریبی رشتہ دار ہو وہ حق ان تک پہنچا دیا جائے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی زمانے میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے کہا کہ میں تمہارے درمیان میں میراث جو پہنچتی ہے وہ ان تک پہنچے جو قریبی رشتہ دار ہیں۔ تو اس کا مطلب ان دونوں باتوں سے واضح یہ ہو جاتا ہے کہ میراث کا تصور تنہا اسلام میں نہیں ہے، بلکہ انسان کے یہاں میراث کا تصور روز اول سے ہی انسان میراث کا طلبگار رہا ہے، اور انسان کی فطرت میں یہ بات رچی بسی ہوئی ہے کہ وہ اپنے والدین کی میراث اس تک پہنچتی ہے۔ جی ماشاءاللہ مولانا صاحب، آپ نے بتایا کہ مسئلہ میراث جو ہے فطری اور نیچرلی بات ہے کہ اگر مرنے والا مر جاتا ہے تو یقیناً اس کا حق جو ہے اس کے ورثہ میں، چاہے وہ بیٹے ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں، نہ آپ نے کہا حکومت پابندی لگاتی ہے، نہ کوئی روکتا ہے، نہ شرعاً اور نہ قانوناً کسی اعتبار سے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن مولانا صاحب چونکہ ہم ان ایام میں تشریف فرمائیں جو ایام فاطمیہ کے عنوان سے ہے، تو چلتے چلتے آخر میں آپ سے ایک سوال یہ کر لیں کہ کیا انبیاء علیہ السلام بھی میراث چھوڑتے تھے؟ اور جیسا کہ ہمارے پاس احادیث وغیرہ میں بات آئی ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت کا باپ ہوتا ہے، تو کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ نبی اگر میراث چھوڑ رہا ہے تو پھر یہ میراث صرف اس کے بچوں تک نہیں بلکہ اس کی جو عوام ہیں، اس کی جو رعایا ہے، وہ سب کے سب اس میراث کے حقدار؟ یہ سوال کی ضرورت شاید اس لیے یہاں محسوس کی مولانا صاحب کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے یا تاریخوں کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب شہزادی دربار تک گئی، حق کا مطالبہ کیا، حق کی ڈیمانڈ کی، تو یہ کہہ کر شہزادی کو حق رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محروم کر دیا گیا کہ نہ انبیاء وارث بنتے ہیں نہ انبیاء وارث بناتے ہیں۔ تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ انبیاء کی کوئی میراث نہیں ہے اور وہ ان کے بچوں تک منتقل نہیں ہوتی؟ جبکہ پہلے جواب میں آپ نے کہا مسئلہ فطری ہے، نہ کوئی روکتا ہے نہ کوئی ٹوکتا ہے، تو پھر کیوں ایسا ہے کہ انبیاء کی میراث، خود نبی کی میراث سے ان کی بیٹی کو مثلا محروم کر دیا گیا؟ تو کیا نبی بھی وارث بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ اس سوال کا جواب کئی وجہوں سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ جی، پہلی وجہ تو اس میں یہ ہے کہ کیا انبیاء علیہ السلام کو ہم انسان سمجھتے ہیں کہ انسان کے علاوہ کوئی اور چیز انبیاء کرام علیہ السلام، ان کے یہاں بھی انسانی جذبات پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے؟ اگر ان کے یہاں انسانی جذبات پائے جاتے ہیں، جیسا کہ خود قرآن مجید میں اس چیز کا تصور مل جائے گا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید نے یہ لفظ تک کا استعمال کر دیا، وہ ما محمد الا رسول، محمد ہمارے رسول ہیں۔ اور ہم نے انسان یعنی انسان کی صورت، اگر ان کے یہاں انسانی جذبات پائے جاتے ہیں تو جب یہ فطری چیز ہے یعنی میراث فطری ایک تقاضا ہے، تو پھر جو فطرت کے تقاضے ہوں گے وہ ان کے یہاں بھی ظاہر سی باتیں پائے جاتے ہوں گے۔ اگر انسان کی فطری تقاضا یہ ہے کہ وہ اولاد کو طلب کرے، ہم اور آپ بھی اولاد کو طلب کرتے ہیں۔ جب ہمارے درمیان میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے یہاں اولاد نہیں ہوتی تو وہ بھی اللہ کی بارگاہ سے اولاد کو طلب کرتے ہیں۔ اب اگر انبیاء کرام بھی اللہ کی بارگاہ سے اولاد کو طلب کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فطری تقاضے کے وہ بھی انہی فطری تقاضوں کے متحمل ہے جو فطری تقاضے ہم میں پائے جاتے ہیں۔ مگر کچھ بعض نقائص جو ہم میں پائے جاتے ہیں مگر وہ اس سے بری الذمہ ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، الگ چیپٹر ہے۔ لیکن وہی تقاضۂ فطرت جو ہم میں پایا جاتا ہے وہی انبیاء کرام میں بھی تقاضۂ فطرت پایا جاتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے ان کو انسان بنایا ہے۔ جیسا کہ تشہد سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ پہلے عبدیت کا اقرار لیا جاتا ہے، بعد میں رسالت کا اقرار۔ اور عبد کہتے ہیں عربی زبان میں بندے کو، عربی زبان میں عبد کہتے ہیں غلام کو، جس معنی میں بھی استعمال کیجئے۔ تو جب ہم تشہد پڑھتے ہیں تو اس میں پہلے رسول اللہ کی عبدیت کا ہم سے اقرار لیا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم نے ان کو انسان بنا کے بھیجا، جب انسان بنا کے بھیجا تو انسان کی فطرت کے جو تقاضے ہیں وہ ان میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بات تو ایسی عام ہے اور ایسی خاص ہے کہ اس کو ہم قرآن مجید کی آیتوں سے بھی آپ کی خدمت میں واضح کر سکتے ہیں۔ اور فقط یہی نہیں کہ انبیاء کی میراث کے وارث جو ہے علم چھوڑتے ہیں یا نبوت چھوڑتے ہیں اور پوری قوم و ملت ان کی میراث کی وارث ہو جاتی ہے، اگر ایسی ہی بات ہے تو پھر پروردگار عالم جناب سلیمان کے ساتھ تخصیص کر کے یہ نہ کہتا کہ ہم نے وہ
ورثہ سلیمان داؤدا، ہم نے داؤد کا وارث سلیمان کو قرار دیا، بلکہ یہاں خداوند عالم کو کہنا یہ چاہیے تھا کہ ہم نے داؤد کا وارث ان کی پوری ملت کو بنا دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے تھا؟ لیکن یہاں قرآن مجید آپ دیکھ لیجئے، قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے، سورہ نمل کی 16ویں آیت ہے جس میں پروردگار عالم نے صاف طور سے وعدے فرمایا ہے وہ ورثہ سلیمان داؤدا، ہم نے داؤد کا وارث سلیمان کو قرار دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کے بعد ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ انبیاء اپنا ورثہ علم کو چھوڑتے ہیں یا نبوت کو چھوڑتے ہیں، تو ایک بات سے، ایک دعا سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کی میراث میں فقط علم اور نبوت نہیں ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں جو انبیاء چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے وارث، ان کے بیٹے، ان کی اولاد ان کے وارث ہوتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 5 اور 6 کا آپ غور سے مطالعہ کریں، جس میں جناب زکریا علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کی تھی، اس کو قرآن مجید کے سورہ مریم کی 5 اور 6 آیت میں نقل کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، پروردگارہ میں اپنے بعد اپنے خاندان کے خطرے سے ڈرتا ہوں اور میری عورت بھی پروردگارہ بانجھ ہے۔ خداوند عالم فَحَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثَ مِنْ آلِ یعقوب وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا، پروردگارہ مجھے ایک ایسا وارث عطا کر دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں رب رضیہ، پروردگارہ ایسا کہ وہ تیرا پسندیدہ بھی ہو۔ جناب زکریا اس بات کو جانتے تھے کہ جس کو خدا نبی بنائے گا، جس کو خدا نبوت کے درجے پر فائز کرے گا، خدا اس سے ناراض نہیں ہو سکتا۔ یہاں یہ لفظ استعمال کرنا رب رضیہ، پروردگارہ وہ تیرا پسندیدہ بھی ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نبی نہ بھی ہو، غیر نبی ہو، اس کے باوجود بھی وہ تیرا پسندیدہ ہو۔ یعنی اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ نہ فقط نبوت کا وارث، نہ فقط علم کا وارث، بلکہ میرا وارث، جیسا کہ خود ایک قرآن مجید میں رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین، پروردگارہ مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور تو بہترین وارث ہے، خیر الوارثین، تو بہترین وارث ہے۔ لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات قرآن مجید کے منافی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ انبیاء کرام اپنے ورثے میں فقط علم و نبوت چھوڑتے ہیں اور ان کی میراث کے جو مالک ہیں وہ قوم و ملت بن جاتی ہے۔ قرآن مجید نے صریح اعلان کر دیا وہ ورثہ سلیمان داؤدا، ہم نے داؤد کا وارث سلیمان کو بنایا، اور اس کے بعد جو سلیمان کے پاس محل ہے، جو تخت حکومت ہے، اس سے پہلے پروردگار عالم نے داؤد کو یہ تخت حکومت عطا کیا تھا، اور انہی کی ورثے میں یہ بادشاہی اور یہ سلطنت جناب سلیمان علیہ السلام کی طرح منتقل ہوئی ہے۔ کہ یہ ہٹا دیجئے قرآن مجید کی اس آیت کو، یا اس محل کو قوم و ملت میں تقسیم ہونا چاہیے تھا جو جناب داؤد علیہ السلام نے چھوڑا تھا، مگر نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے انبیاء اپنا وارث رکھتے ہیں، انبیاء اپنا ورثہ چھوڑتے ہیں، اور ان کے ورثے کی وراثت دار ان کی اولاد ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ مولانا صاحب، سب سے اچھی بات آپ کے جواب میں یہ رہی کہ آپ نے ساری باتوں کو قرآن کے ضمن میں پیش کیا، اور الحمدللہ ایک نہیں بلکہ متعدد آیتوں سے بات آپ نے ثابت کی کہ انبیاء اپنے وارث بناتے بھی ہیں اور اپنی میراثیں بھی چھوڑتے ہیں، اور یہ میراث عوام، رعایا یا ان کی پبلک تک نہیں منتقل ہوتی بلکہ ان کے بچوں ہی کو ملتی ہے۔ تو یعنی اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث تھی وہ ان کی اکلوتی اور چہتی بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ملنی چاہیے تھی، جو نہیں دی گئی۔ اسی لیے شاید ممنوعۃ و حقہا کا جملہ زیارت نے استعمال کیا ہے کہ ایسی مظلومہ ہیں کہ جنہیں ان کے والد کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ اور آپ کا وہ جواب کہ واقعاً یہ عمل تو فطری عمل ہے، جہاں کوئی نہیں روکتا، مذہب ملت کی بات ہٹا دی جائے تو حکومتیں بھی آڑے نہیں آتی کہ باپ کا حق ہے تو بیٹا یا بیٹی تک منتقل ہونا ہے۔ لہذا مولانا صاحب بہت اچھا، ہمارے سارے سوالات کا جوابات آپ نے بخوبی اور بہت اچھے انداز سے بڑی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ دیا، اور امید کرتے ہیں کہ سوالات صرف ہم ہی کو نہیں جوابات اچھے لگے ہوں گے بلکہ ناظرین نے بھی ان جوابات کو پسند کیا ہوگا۔ تو محترم ناظرین کرام، آئیے اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ آپ نے سنا بہت سے ایسے سوالات شہزادی کی شخصیت کے تناظر میں کہ پروردگار عالم نے یا دین اسلام نے عورت کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جو شاید مردوں کو بھی نہیں دیا ہے، یعنی مردوں سے کئی بڑھ کر عورت کو مقام عطا کیا ہے۔ یقیناً آپ نے مولانا صاحب کی بہترین اور پرمغز اور پرمعنی گفتگو سے اس بات کو محسوس کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اس قسم کے اور بہت سے سوالات ہیں کہ کیا واقعاً پردہ عورت کے لیے قید
ناجائز قرار دے دیا گیا ہے یا پردہ آزادی ہے؟ اس طریقے کے عظیم سوالات لے کر پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے شہزادی کی شخصیت کے ساتھ ساتھ، تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئندہ اگلے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔